अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु इय्याकुम बिल इल्मि वल अमल सालिह इंशाअल्लाह ताला। मतन जो है वो इबारत के यहाँ पे है कि अल-क़िस्मु सालिस हक़्क़ु कुल्लि मिनज़्ज़ौजैनि अलल आख़र व हुवल क़स्म ऐ बैतूततु ज़ौज इंद ज़ौजतिही लैलतन मिन कुल्लि अर्बअ लयालिन अला मा सयाती तफ़सीलुहु। यहाँ पे गुफ्तगू हमारी जारी थी हुकूक की बहस में। सैयद सिस्तानी दामदुल्लाह अलैह ने फरमाया कि टोटल हम हुकूक की 3 किस्में करेंगे। पहली किस्म जो है वो बीवी के हुकूक नहीं, पहली किस्म मर्द के हुकूक बयान किए थे कि जो बीवी के ऊपर क्या वाजिब है। तो बीवी के ऊपर 2 क्या है वाजिबात थे, यानी बीवी के वाजिबात कहेंगे और मर्द के हुकूक कहेंगे, यूँ करके कि बग़ैर इजाज़त के घर से बाहर नहीं जाएगी और हक़ के इस्तिमताल से बग़ैर उज़्र शरई के इनकार नहीं करेगी। ये तो उसके ऊपर वाजिबात हो गई। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हुकूक की लिस्ट थी वो बीवी के हुकूक है। वो यहाँ पे 4 या 5 क्या ज़िक्र किए कि इन्फाक है, अच्छे तरीके से रहना है, उसको जो है वो सारे खर्चे वगैरह देना है, और बाकी जो इम्साक बिल मारूफ के हैं क़वाइद हैं। इन हुकूक को क्या कहते हैं कि ये हर एक के हैं, इनको मुश्तरका नहीं कहते। अभी जो तीसरे हक़ की बहस चलाएंगे ये मुश्तरका होंगे। मुश्तरका का क्या मतलब है कि दोनों में से अगर एक भी मुतालबा करेगा तो दूसरे को क्या है, इस हक़ को अदा करना पड़ेगा, जबकि पहले में ऐसा नहीं है। फ़र्क करें कि हक़ के इन्फाक जो है वो शोहर के ऊपर है, ठीक है, शोहर क्या है उसका देगा, यानी बीवी मुतालबा करेगी और शोहर ने क्या देना है। ये नहीं है कि कोई शोहर को उसमें मुतालबा करेगा, वो बीवी का क्या बीवी मुतालबा करेगी। इसी तरीके से जो शोहर का क्या वो फ़कत क्या शोहर मुतालबा करेगा। दोनों को मुतालबे का हक़ मिले, वो इस तीसरी किस्म में है कि जिसे क्या कहते हैं, क़स्म कहते हैं। क़स्म का क्या मतलब है, तकसीम, और इसे हक़ के किस्मत भी कहते हैं। हुकूक के किस्मत जो है, किस्मत का हक़। किस्मत के हक़ का मतलब क्या होता है कि 4 रातों में से एक रात जो है वो बीवी के पास गुजारना। और ये जो है ना बीवी के पास फ़कत रात गुजारनी होती है, इसमें जिमा करना जो है वो वाजिब नहीं होता। और यहाँ पे मशहूर फ़ुक़हा का ये नज़रिया था कि रात गुजारने का ये मतलब है कि रात के कुछ हिस्से में जो है वो अपना चेहरा बीवी के चेहरे की तरफ क्या रखेंगे, ठीक है जी, ये रात गुजारने के क्या तरीक़ेकार है। और सही सानी ने इससे क्या एहतियात वाजिब करार दी है, यानी हर 4 रातों में से एक रात जो है वो बीवी के साथ सोना क्या होता है, ये वाजिब होता है। ये हक़ किस्मत है। हक़ किस्मत क्या मतलब कि बीवी इसका मुतालबा करे तो शोहर पे वाजिब हो जाएगा, शोहर मुतालबा करे तो बीवी पे क्या है ज़रूरी हो जाएगा। और अगर दोनों जो है वो चुप रहें तो फिर ये क्या हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा। दोनों एक दूसरे पे माफ़ करें फिर ये माफ़ हो जाएगा। मशहूर फ़ुक़हा के मुताबिक ये जो हक़ है, हक़ किस्मत, ये हक़ मुश्तरक बनता है अगरचे इंसान की एक बीवी क्यों ना हो। यानी अगर एक बीवी है तो 4 रातों में से जो एक रात है ना, इसके ऊपर क्या होगी, पाबंदी होगी कि एक रात तो क्या है इससे बीवी के पास क्या सोना पड़ेगा। बाकी जो 3 रातें हैं वो उसके लिए मुश्किल नहीं है कि 3 रातें जो है वो अपना बिस्तर अलग कर दे और किसी और कमरे में क्या सो जाए। ये मशहूर फ़ुक़हा का नज़रिया था, जिसके ऊपर सही सारे ने एहतियात वाजिब नहीं लगाई, बल्कि क्या लिखा है, एहतियात मुस्तहब लिखा। यानी फिर भी एहतियात मुस्तहब है ये कि इंसान जो है वो 4 रातों में से वो एक रात गुजारे। यानी यहाँ पे मैं एक तालिब इल्म के घर गया तो उनकी डबल घर है, ऊपर एक नीचे है, ठीक है। तो वो मैंने कहा कि भाई आप कहाँ पे हैं, कहते हैं मेरा तो नीचे कमरा बनाया हुआ है, किताबें वगैरह नीचे हैं, तो मैं तो सोते ही नीचे हूँ, बच्चे वगैरह सारे ऊपर होते हैं, तो हम तो कब से क्या है बिस्तर अपने अलग कर चुके हैं, मैं बस नीचे सोता हूँ। वो जो नीचे सोना है बीवी से अलग होना, वो उसको क्या ले रहे हैं, फ़ख्र के तौर पे ले रहे हैं कि मेरी अपनी तहकीक चल रही है, पढ़ाई चल रही है, अब हमारे बच्चे हो गए हैं तो हम जो है वो अलग हो गए हैं, क़िबला साहब बन गए, अपनी लाइब्रेरी में क्या सोते हैं। तो ये जो अपनी लाइब्रेरी में सोना और बीवी के पास ना सोना, ये जो है वो मशहूर फ़ुक़हा के नज़रिए के ख़िलाफ़ है। और सही सिसानी के अगर हम पढ़ जाएँ तो एहतियात मुस्तहब की क्या है, खिलाफ वर्जी है। यानी बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है कि इंसान 4 रातों में से एक रात क्या है बीवी के पास सोए, ये तरीक़ाकार है। और एक हमारे यहाँ तालिब इल्म थे तो उनके वालिदैन की उम्र काफ़ी हो गई थी, फिर भी वो क्या इकट्ठे सोते थे मियाँ बीवी, ठीक है। लेकिन बच्चे जवान हो गए, बच्चों के आगे बच्चे हो गए, फिर भी वो क्या है शुरू से लेकर उनका अलग कमरा था और वो इकट्ठे सोया करते थे। तो वो घर वाले बच्चे वगैरह उनका मजाक उड़ाते थे, कभी इतने बूढ़े हो गए आप भी क्या इकट्ठे सो रहे हैं। तो वो हाँ, ये जो है ना वो हक़ किस्मत जो है ना ये अदा कर रहे हैं कि एहतियात मुस्तहब क्या है कि जो है वो 4 रातों में से जो है वो एक रात क्या है बीवी के पास सोया जाए
اور اس کے پاس کیا بستر میں سویا جائے، یہ کیا ہے وہ احتیاط مصاب ہے جس کے اوپر وہ کیا کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں۔ ہاں ہاں یہ قسمت ہے۔ اب یہ واقعی قسمت بنتی ہے کیونکہ سیسانی نے فرمایا کہ یہ حق قسمت ان لوگوں کے لیے ہے جن کی 2 شادیاں ہوں، 2 شادیاں ہوں یا 3 شادیاں ہوں یا 4 شادیاں ہوں، وہاں پہ یہ حق قسمت کی بحث آئے گی۔ اگر ایک بیوی ہے تو انسان کے لیے 4 راتیں بھی اس کے پاس ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، فقط 4 مہینوں میں ایک دفعہ کیا ہے جماع واجب ہے یا احتیاط واجب ہے کہ بیوی کے اگر گناہ میں پڑنے کے خوف ہو تو جماع واجب ہے، بس سونا کیا ہے واجب ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک سے زیادہ بیوی ہیں، 2 بیوی ہیں، تو پھر اگر ایک بیوی کے پاس نے سو لیا تو تیسری جو 3 راتیں آئیں گی ان میں سے پھر ایک رات کیا دوسری کے پاس سونا پڑے گا۔ یہ وہ حق قسمت ہے کہ جو ایک سے زیادہ شادی والوں کے لیے کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا خرچے وغیرہ میں برابری کرنا، توجہ میں برابری کرنا، وہ کیا رہتا ہے، احتیاط مصاب رہتا ہے، وہ واجب نہیں رہتا۔ جو کہتے ہیں نا کہ بیویوں کے درمیان عدل کریں گے، عدل کرنا واجب ہے، اس عدل سے مراد یہ حق قسمت ہوتی ہے کہ حق قسمت میں عدل کرنا، یعنی 2 بیویاں ہیں تو 4 راتوں میں سے ہر ایک بیوی کو ایک ایک رات دینا، یہ کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ تو یہ جو حق قسمت ہے یہ پھر قسمت والوں کو ملتا ہے، ہم جو کہتے ہیں کہ جن کی کیا ہوں گی 2 یا 3 کیا شادیاں ہیں۔ اچھا، القسم الثالث، تیسری جو قسم ہے کہ حق کو کل من الزوجین علی الاخر، کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک کا حق بنتا ہے دوسرے کے اوپر، یعنی ہر ایک کا حق ہے، یہ نہیں ہے کہ فقط یہ شوہر کا حق ہے یا فقط کیا بیوی کا حق ہے جیسے پہلے تھا، بلکہ یہ کیا ہے ہر ایک کا حق ہے دوسرے کے پاس۔ اس حق کو کیا کہتے ہیں، حق قسم کہتے ہیں یا حق قسمت کہتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے، اے بیتوتۃ الزوج عند زوجتہ، مبیت اور مبیت کے الفاظ کیا واضح ہیں کہ شوہر کا جو ہے وہ رات گزارنا عند زوجتہ اپنی بیوی کے پاس، لیلتن من کل 4 لیال، ہر 4 راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ کس کے پاس گزارنا، اپنی بیوی کے پاس گزارنا، علامہ سیاتی تفصیلہ، علامہ سیاتی تفصیلہ، کہ جیسا کہ اس کی تفصیل کیا ہے بعد میں آئے گی۔ اچھا، فہذا حق مشترک للزوجین، یہ جو حق بن رہا ہے یہ مشترکہ ہے زوجین کے لیے۔ مشترکہ کیا مطلب کہ یجوز لکل منہما مطالبۃ الآخر بہ ویجب علیہ الاجابہ، کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہوتا ہے کہ وہ دوسرے سے مطالبہ کرے بہی اس حق کا، ویجب علیہ الاجابۃ، اور ہر ایک کے اوپر یعنی دوسرے کے اوپر، یجب علیہ دوسرے کے اوپر واجب ہوگا اس کو قبول کرنا، یعنی اس حق کا مطالبہ شوہر بھی کر سکتا ہے اور اس حق کا مطالبہ کیا ہے، بیوی بھی کر سکتی ہے۔ جبکہ جو پیچھے والے حق تھے مثلا حق کے انفاق کا مطالبہ کیا ہے، وہ بیوی کرے گی، شوہر تو نہیں کرے گا نا، بیوی سے تو نہیں کہے گا تم خرچہ کرو میرے اوپر۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ جماع کے لیے اختیار دے دینا، اس کا مطالبہ کون کرے گا، شوہر کرے گا، بیوی تو اس کا مطالبہ نہیں کرے گی، بیوی مطالبہ کرے بھی صحیح تو اس کو کیا ماننا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ یہاں پہ کیا ہے ہر ایک دوسرے سے کیا کر سکتا ہے، اس حق کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ پہلی صورت میں اگر یہ مطالبہ کر اس گناہ میں پڑنے ہاں پھر تو احتیاط واجب ہے، جس قسم میں آ جائے گا اسی میں رہے گا، نہیں اسی میں رہے گا، وہ بیوی کا حق بن جائے گا، یعنی الگ سے بیوی کا حق بن جائے گا۔ اچھا، فہذا حق مشترک للزوجین، یہ ہو گیا۔ ولو اسقطہ احدہما کان للآخر، اگر ان میں سے ایک ساقط بھی کر دیتا ہے، ایک کہتا ہے چلے میں اس حق کو ساقط کرتا ہوں کہ رات تم نہ گزارو، پھر بھی کیا ہے کان للآخر مطالبتہ، دوسرے کے پاس پھر بھی کیا رہے گا، اس کے مطالبہ کا حق رہے گا، یا کیا ہے وترکہ، یا اسے وہ کیا کر دے، ترک کر دے، مطالبہ نہ کرے۔ تو مطلب ایک کے ساقط کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جبکہ اگر بیوی نفقہ کو معاف کر دے تو وہ ساقط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، شوہر اسے معاف کر دے کہ تم کیا ہے ٹھیک ہے جماع نہ کرو تو وہ کیا ساقط ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہے، اگر ایک معاف بھی کر دے تو دوسرے کے پاس پھر بھی کیا ہے ٹوٹل اختیار رہتا ہے۔ بخلاف الحقوق المختصہ بکل منہما، جبکہ یہ برخلاف ہے ان حقوق کے کہ جو ہر ایک کے ساتھ کیا تھے، خاص تھے، مشترک نہیں تھے۔ جیسے نفقہ کی مثال لے لیں، مثلا حق للزوجۃ، یہ بیوی کا حق ہے، یسقط باسقاطها، یہ بیوی کے اسقاط سے کیا ہوگا، ساقط ہوگا۔ ولا یجب علیہا القبول لو انفقا، اور واجب نہیں ہے بیوی کے اوپر اسے قبول کرنا، لو انفقا، اگر وہ کیا کرے، خرچ کرے۔ کیا مطلب اس عبارت کا؟ مرد اگر وہ دیتا ہے تو یہاں پر بیوی کا حق ہے، لیکن بیوی کے واجب نہیں ہے، اس نے اگر وہ پھر بھی خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کی قبول کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ بیوی کا حق ہے، بیوی ساقط کرے تو ساقط کرنے کے بعد اس کے لیے قبول کرنا کیا واجب نہیں ہے، لو انفقا، اگر وہ خرچ کرے، ٹھیک ہے۔
کیوں اس کو کہا یہ میرا حق ہے میں نے ساکت کر دیا, تم حق اپنا دے بھی رہے ہو تو میں تم سے نہیں لوں گی. حق کے بیتوتہ میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے ساکت کیا, تم کیا الگ کمرے میں جا کے کیا سو جاؤ. شوہر کہتے ہیں نہیں میں اس حق کو ساکت نہیں کرتا, مجھے سونا ہے, تو وہ بیوی نہیں انکار کر سکتی. ٹھیک ہے, جبکہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ شوہر کہے گا نہیں مجھے خرچ کرنا ہے تمہارے اوپر, تمہیں شاپنگ کروانی ہے, کھانا کھلانا ہے, بیوی کہے کہ نہیں میں نے ساکت کیا میں نہیں کھاؤں گی, واجب نہیں اس کی. یا دوسرا مثال تو تمکین لے لیں, اپنے آپ کو اختیار میں دے دینا, یہ کیا ہے شوہر کا حق ہے, بیوی نے یہ پورا کرنا ہوتا ہے, تو یجوز الہو التخلی عنہ, شوہر کے لیے جائز ہے کہ اس سے کیا کرے درگزر کر لے, اس حق کو کیا چھوڑ دے, تخلی عنہ یعنی تمکین والے حق کو کیا چھوڑ دے, ساکت کر دے. ولا یجب علیہ قبول لو مکنت زوجہ, یہاں پہ اگر بیوی جو ہے وہ خود کو اس کی قدرت میں دے بھی دے تو شوہر کے اوپر واجب نہیں ہوتا کہ اسے کیا کرے قبول کرے اور اس کے ساتھ کیا کرے جماع کرے. بخلاف حق القسم, جبکہ حق قسم میں یہ بات نہیں چلے گی. یہاں پہ فریقین اگر دونوں مل کے ساکت کریں گے تو ساکت ہوگا, ایک کے ساکت کرنے سے یہ پھر بھی کیا رہے گا دوسرے کے اختیار میں باقی رہے گا. اچھا اب یہ جو ہے نا حق کہاں پہ ہوتا ہے, صحیح ثانی اگلے میں اس کی کیا وضاحت کر رہے ہیں, اگلے مسئلے میں وضاحت یوں کر رہے ہیں کہ اذا کان للرجل زوجتان او ازید. ٹھیک ہے, یعنی موضوع حق کیا بنا کہ جب ایک بندے کی دو بیویاں ہوں یا دو سے زیادہ ہوں, پھر یہ کیا بحث آئے گی, ایک بیوی پہ یہ بحث نہیں آئے گی. ایک مرد کی اگر دو بیویاں ہوں یا دو سے زیادہ ہوں اور صورتحال کیا بنے کہ فبات عند احداہن لیلۃ, اس نے کیا رات گزار لی ان میں سے کسی ایک کے پاس, فبات یعنی رات اس نے گزار لی ان میں سے کسی ایک کے پاس, ایک رات گزار لی, تو اب اس کے اوپر یہ حق واجب ہو جائے گا, حق کی قسم آ جائے گا. یجب علیہ, اس کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ ان یبیت عند غیرہا ایضا, کہ وہ اس بیوی کے علاوہ دوسری بیوی اس کے بعد اس کے پاس بھی جا کر کیا ہے رات گزارے. فاذا کن اربع وبات عند احداہن, جب اس کی چار ہوں یعنی چار اس کی بیویاں ہوں اس کے پاس, وبات عند احداہن, اور صورتحال کیا بنے کہ چار میں سے ایک کے پاس نے رات گزار لی. اگر چاروں کے پاس رات نہ گزارے تو پھر اس کے پاس اختیار ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے الگ کمرے میں سوتا رہے, وہ کسی کے پاس بھی نہیں جا رہا. لیکن اگر چاروں میں سے ایک کے پاس چلا گیا تو پھر کیا طواف شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی وبات عند احداہن طاف علیہن فی اربع لیال, تو اب کیا کرے گا وہ طواف کرے گا ان کے اوپر, یعنی ہر ایک کے پاس جائے گا, فی اربع لیال لکل منہن لیلہ. صورتحال کیا بنے گی کہ اگلی چار راتوں میں ان میں سے ہر ایک کے پاس جائے گا, لکل منہن لیلۃ, اور ان میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہو جائے گی ایک رات ہو جائے گی. ولا یفضل بعضهن علی بعض, اور یہاں پہ ایک خاتون کو دوسری پہ کیا فضیلت نہیں دے سکتا, یعنی ایک خاتون کے پاس دو راتیں گزارے اور باقی کے پاس ایک کے گزارے, ایسا نہیں ہوگا, ایک ایک کر کے یوں کر کے نظام چلے گا پھر. ہاں ترجیح ناورجہ یہاں پہ نہیں رکھ سکتا. یہ نہیں کر سکتا کہ مثلا ایک بیوی کے پاس ایک رات گزاری تو اگلی چار راتوں میں سے ایک رات دوسری بیوی کے پاس گزارے. نہیں, اگر چار ہوں گے تو پھر تو اس کی کوئی رات نہیں بچے گی نا اس کے پاس. ہاں اگر فرض کریں دو بیوی ہیں نا پھر یہ نظام بن سکتا ہے. دو اگر بیوی ہیں تو دو بیویوں کو کیا ہے ہر چار میں سے ایک رات دینا ضروری ہے, تو اس نے ایک بیوی کو ایک رات دے دی چار راتوں میں سے, باقی کیا بچی دوسری بیوی کے لیے ایک رات بچی, دو راتیں اس کی اپنی تھیں. یہ جو دو اس کی اپنی بچی ہیں نا یہ پھر اس کی مرضی ہوتی ہے کہ دو وہ جس کو دے دے. ٹھیک ہے, ہاں چار ہے تو پھر اس کے لیے کوئی نہیں بچتی. یعنی چار بیویوں کو ہونے کی صورت میں اس کے پاس کوئی رات بھی نہیں بچے گی. ٹھیک ہے, وہی کر سکتا ہے کہ کسی ٹینشن ہوگی. دماغ ضروری ہے یا نہیں وہ بیان کریں گے, آگے آئے کی تفصیل اس کا طریقہ بیان کریں گے. جماع ضروری نہیں ہوتا. وَإِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ, ہاں 4 مہینوں میں ایک دفعہ. وَإِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ ثَلَاث, اذا كان عنده ثلاث, اگر اس کی کیا ہے 3 بیویاں تھیں, اب وہ صورتحال بیان کریں کہ 3 کیا ہے اس کی بچت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ إِحْدَاهُنَّ لَيْلَةً, 3 بیویاں تھیں اور ایک کے پاس کیا ایک رات گزاری, تو یجب علیہ ان یبیت عند الاخرین, تو اس کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ باقی دو کے پاس بھی کیا ہے فی لیلتین, اگلی جو 2 راتیں آ رہی ہیں وہ ان کے 2 کے پاس گزارے. وَلَهُ أَن يُفَضِّلَ إِحْدَاهُنَّ بِاللَّيْلَةِ الرَّابِعَةِ, وَلَهُ, اور اس کے پاس اختیار ہو جائے گا. کیا اختیار ہو جائے گا کہ ان يُفَضِّلَ إِحْدَاهُنَّ, ان 3 میں سے ایک کو فضیلت دے, بِاللَّيْلَةِ الرَّابِعَةِ, چوتھی رات میں. چوتھی رات اس کے اپنے پاس ہو گئی تو چاہے چوتھی رات یہ خود گزارے یا چوتھی رات کیا ہے ان تینوں میں سے کسی ایک کو کیا ہے فضیلت دے دے اور اس کو کیا ہے ایکسٹرا کیا ہے ٹائم دے دے. یعنی ایسے کرے گا کہ بالترتیب
اگلی دو راتیں دوسروں کے ساتھ گزارے ہاں بے ترتیب گزارے گا. آخری جو چوتھی بچے گی نا وہ اس کی مرضی وہ ہے، اس کی مرضی ہے. کسی ایک کے پاس گزارے یا اکیلے میں ہاں یا اکیلے باہر جا کے مسجد میں سے. ٹھیک ہے. یہ 3 کی مثال ہوگی. 2 کی مثال دے رہے ہیں کہ وَإِذَا كَانَ عِندَهُ زَوْجَتَانِ 2 بیویاں ہیں وَبَاتَ عِندَ إِحْدَاهُمَا فِي لَيْلَةٍ اور وہ 2 میں سے ایک کے پاس کیا ہے ایک رات کیا ہے اس نے گزار لی تو لازمه المبيت في ليلة أخرى عند الأخرى. اب اس کے لیے لازم ہو جائے گا کہ اب جو دوسری رات آ رہی ہے نا وہ کس کے پاس گزارے گا دوسری کے پاس گزارے گا. وَلَهُ اور اس کے لیے جائز ہے کہ ان يجعل الإحداهما کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے کیا ہے 3 راتیں قرار دے وَلِثَانِيَةِ لَيْلَةٌ وَاحِدَةٌ اور دوسری بیوی کے لیے کیا ہے فقط ایک رات قرار دے. یہ اس کے لیے جائز ہوتا ہے. وَبَعْدَ ذَلِكَ اور اس کے بعد ان شاء اگر وہ چاہے تو ترک المبیت عند الجمیع کسی کے پاس بھی کیا نہ جائے. ٹھیک ہے. ان شاء اور اگر چاہے تو شرع فیہ پھر شروع ہو جائے مبیت میں لیکن علی النحو المتقدم پھر کیا گزشتہ ترتیب کیا رکھنی پڑے گی. یعنی یہاں پہ پھر انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ اگر ایک رات گزار لی تو پھر 3 راتیں اگلی پھنس جائے گا اس میں. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک رات کیا دینی پڑے گی. یہ جب ترتیب مکمل ہو جائے گی نا 4 راتیں دے لے گا اس کے بعد پھر کیا ہے وہ شروع ہی نہ کرے یہ کام پھر الگ رہے. ٹھیک ہے. اگر جو ہے وہ جیسے شروع کرے گا تو پھر کیا ہے باقیوں کو کیا رات اسے دینا پڑے گی. 2-3 ماہ کے لیے بھی ہاں 2-3 ماہ کے لیے کسی کے پاس بھی نہ جائے کسی کے پاس بھی نہ جائے پھر ٹھیک ہے. ایک کے پاس بھی چلا گیا نا تو پھر دوسری کی کال ہے یا نہ ہے اسے جانا پڑے گا وہاں پہ. ٹھیک ہے. یہ سید کے نزدیک ہاں سید کے نزدیک ہو جائے گا. جبکہ مشہور کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے نہیں اس سے شروع کرنا ضروری ہے. ہاں یہ شروع کرے یہ ابھی بیان کر رہے ہیں. تو سید نے کیا ہے یہ ترتیب رکھی. یہ جو ترتیب ہے نا یہ 4 رات میں ایک رات یہی وہ واجب ہوتا ہے کہ جو قرآن نے کہا ہے کہ عدل کرو انصاف کرو یہ وہی عدل اور انصاف ہے پوری رات کیا گزارنا. ٹھیک ہے. مشہور فقہا کیا کہتے تھے یعنی ابھی یہاں پہ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو سسٹم شروع ہوا حق قسمت کا یہ 2 بیویوں سے شروع ہوا 2 3 اور 4 سے. مشہور فقہا یہ ایک بیوی کے اوپر بھی اپلائی کرتے تھے کہ اگر ایک بیوی ہے اور اس نے ایک رات گزار لی بیوی کے پاس ٹھیک ہے تو ہر 4 میں سے کیا ایک رات بلکہ گزار نہیں لی وہ کہتے تھے ہر 4 راتوں میں سے ایک رات کیا بیوی کے پاس گزارنا کیا واجب ہے یوں کر کے مشہور فقہا. والمشہور بین الفقہاء رضوان اللہ تعالی علیہم فقہا کے درمیان جو مشہور نظریہ وہ یہ ہے کہ انہ اذا کانت عنده زوجۃ واحدہ اگر جو ہے وہ اس کے پاس ایک بیوی ہو کانت لہا تو اس بیوی کے لیے ہوگا کیا ہوگا فی کل 4 لیال لیلۃ کہ ہر 4 راتوں میں سے بیوی کے لیے ایک رات کیا ہوگی وَلَهُ 3 لیال اور 3 راتیں کیا اس کے لیے ہوں گی. ٹھیک ہے. 3 راتوں میں وہ قبلہ صاحب کیا اپنے مکتبہ میں سو سکتے ہیں لائبریری میں لیکن جو 3 راتوں میں سے 4 راتوں میں سے ایک رات ہے وہ کس کے پاس ہونا پڑے گا بیوی کے پاس ہونا پڑے گا. وَإِذَا كَانَتْ عِندَهُ زَوْجَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ اور اگر اس کے پاس کیا ہے متعدد بیویاں ہیں ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو یجب علیہ القسم بینہن تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ ان کے درمیان تقسیم کرے فی کل 4 لیال ہر 4 راتوں کو کیا کرے تقسیم کرے. یعنی یہاں پہ مشہور فقہا یہ نہیں کہتے تھے کہ اذا بات عندہ اگر کسی ایک کے پاس گزار لے اذا بات عندہ یوں کر کے نہیں کہتے تھے بلکہ وہ کہتے تھے نہیں اگر ایک بیوی ہے تو 4 میں سے ایک رات بیوی کے لیے واجب ہے اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو پھر بھی 4 کو کیا ہے ان کے درمیان کیا کرے گا تقسیم کرے گا. شروع کرے یا نہ کرے یہ اختیار نہیں ہوتا تھا. یعنی فائزہ کانت عنده 4 اگر اس کے پاس 4 بیویاں ہوئی تو کانت لکل منہن لیلہ تو ان میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہوگی ایک رات ہوگی. اچھا صحیح ثانی نے کیا فرمایا کہ ہر کے پاس ایک رات گزار لینا اس کے پاس چاہے تو ترک کر دے کسی کے پاس بھی نہ جائے. لیکن مشہور کیا کہتے تھے فائزہ تم الدور جب یہ دور پورا ہو جائے ایک چکر تو یجب علیہ الابتداء باحدی ہونا پھر دوبارہ اس کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ پھر کیا ابتدا کر لے کسی ایک سے وہ اتمام دور اور پھر کیا ہے دور پورا کرے وہاں کدا ہونا طریقے یہ تو کہا جا رہا ہے گردن سے پکڑ کے تم نے یہ کرنا ہے دورے پہ دورہ پڑے گا. تو 4 شادی کی کیوں ہیں اس لیے کی ہیں تو پورا تو کریں نا انصاف تو کریں. تو قرآن نے بھی یہی کہا ہے نا کہ اگر تم استطاعت نہیں رکھتے عدل کرنے کی تو فوائد تم تو ایک ہی کیا پھر بہتر ہے. اچھا یہ آگے آ رہا ہے فلیس لہ لیلۃ پس مشہور کے مطابق کیا یہ نکلے گا کہ لیس لہ لیلہ اس شوہر کے لیے کوئی رات بھی نہیں بچے گی اپنی اس کی کوئی رات بھی نہیں ہے بل یکون جمیع لیالیہ لزوجاتہ اس کی ساری راتیں کیا ہو جائیں گی اس کی بیویوں کے لیے ہو جائیں گی.
وَإِذَا كَانَتْ لَهُ زَوْجَتَانِ مشہور کے مطابق اگر دو بیویاں ہوئیں تو فَلَهُمَا لَيْلَتان تو پھر اس کی 2 راتیں بچیں گی، من کل 4 لیال ہر 4 راتوں میں سے 2 راتیں بچیں گی، ٹھیک ہے، یعنی فَلَهُمَا یعنی ان کی 2 بیویوں کے لیے کیا ہوں گی، 2 راتیں ہوں گی، من کل 4 لیال ہر 4 راتوں میں سے 2 راتیں بیویوں کے لیے ہو جائیں گی، وَلَيْلَتان لَهُ اور 2 راتیں کیا ہے اس شوہر کی اپنی ہو جائیں گی۔ وَإِذَا كَانَتْ لَهُ 3 زَوْجَات اور اگر اس کے لیے کہیں 3 بیویاں ہوئیں تو كانت لهن 3 لیال والفاضل له تو ان کے لیے 3 راتیں ہو جائیں گی اور جو چوتھی اضافی بچے گی وہ کیا ہے اس کے لیے اپنے لیے ہو جائے گی، ایک چھٹی اور اس کے بعد دوبارہ کیا ہے اسے ڈپٹی پہ جانا پڑے گا، یہ صورتحال ہو جائے گی۔ صحیح ثانی مشہور کے مطابق کیا کہتے ہیں، ویسے مشہور کے مطابق احتیاط واجب لگاتے ہیں لیکن یہاں پہ کیا ہے رعایت ہوگی، والعمل بهذا القول احوط استحبابا مشہور کے اس قول کے مطابق عمل کرنا احتیاط مستحب ہے، خصوصاً فی الاکثر من واحدۃ خصوصاً جس کی جو ہے وہ ایک سے زیادہ بیوی ہیں اس کے لیے یہ زیادہ کیا ہے مستحب، زیادہ احتیاط مستحب ہوگی کہ وہ کیا ہے اس طرح کا کیا ہے دور اپنا جاری رکھے۔ ولیکن المختار ما تقدم اور لیکن ہمارا جو مختار نظریہ ہے جس کو ہم نے اختیار کیا ہے وہی ہے کہ جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے، خصوصاً فی الواحدۃ خصوصاً اگر ایک بیوی ہے، اگر ایک بیوی ہے تو اس کے پاس کیا رات گزارنا ضروری نہیں ہے، چاہے 4 راتیں نہ گزارے، مہینہ نہ گزارے، 2 مہینے نہ گزارے، یہ چیز ضروری نہیں ہے، لیکن احتیاط مستحب رہے گی، یعنی احتیاط مستحب رہے گی کہ ایک بیوی بھی ہو تو رات کیا اس کے پاس گزارے۔ سید کے نزدیک ہے نا، والعمل بهذا القول فقہاء کے مطابق تو واجب ہے نا، مشہور فقہاء کے مطابق تو واجب ہو گیا نا، لیکن سید نے کیا ہے یہاں پہ واجب کو ختم کیا اور احتیاط مستحب کی اوپر لے کر ہے۔ اچھا اب جو اس سوال کے جواب آگے کہ رات کیسے گزارنی ہے، المقدار الواجب من القسم هو ما ذکرناه من المبیت جو قسم کی مقدار واجب ہوتی ہے وہ وہی ہے کہ جو ہم نے ذکر کیا، وہ ہم نے کیا ذکر کیا کہ من المبیت کہ مبیت ہوگا، مبیت کیا مطلب کہ میں یبقى عندها فی لیلتها بالمقدار المتعارف یہ شوہر جو ہے وہ باقی رہے عندها اپنی بیوی کے پاس، فی لیلتها جو بیوی کی رات بنتی ہے اس رات میں اس کے پاس رہے، بالمقدار المتعارف جو مقدار متعارف ہوتی ہے کہ رات جو ہے وہ کتنی رہنی ہوتی ہے، فرض کریں کہ مقدار متعارف کیا ہے کہ 8-9 بجے تک تو وہ سارے گپ شپ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، اور رات جب سونے کا ٹائم کیا ہوتا ہے 10 بجے مثال طور پہ یہ سوتے ہیں، 10 بجے کا ان کی رات شروع ہوتی ہے، یعنی رات سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ جیسے سورج غروب ہو فوراً کیا حاضری دینے پہنچ جائے، ٹھیک ہے، رات سے کیا مراد ہے مقدار متعارف ہے، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ اور یہ چیز جو ہے نا مختلف ہوگی، رات کی مقدار متعارف کیا بنتی ہے، اشخاص کے اعتبار سے بھی مختلف ہو سکتی ہے اور حالات کے اعتبار سے بھی کیا ہے مختلف ہو سکتی ہے۔ وَلَا يَلْزِمُهُ مُوَاقَعَتُهَا فِي لَيْلَتِهَا لا يَلْزِمُهُ شوہر کے اوپر واجب نہیں ہوتا مواقع جماع کہ بیوی کے ساتھ جماع بھی کرے، فی لیلتها اس کی رات میں کیا جماع بھی کرے، یہ کیا واجب نہیں ہوتا۔ وَهَلْ يَلْزِمُهُ کیا اس کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ مُزَاجَعَتُهَا فِي الْفِرَاشِ فراش بستر میں، مزاجہ کیا ہے سونا، کہ کیا اس کے ساتھ یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ بستر میں جو ہے وہ بیوی کے ساتھ سوئے، یعنی کیا مطلب بِأَن يَنَامَ قَرِيبًا مِنْهَا یعنی بیوی کے قریب ہو کے سوئے، یہ نہیں ہے کہ الگ الگ بیڈ ہوں، ایک بیڈ ہو ایک بستر، قریب تبھی ہوگا کہ ایک ہی بستر پہ سوئے قریب ہو کے، علی النحو المتعارف متعارف طریقے سے، متعارف طریقے کیا مطلب کہ معطیاً لہا وجہہ بعض الوقت کہ کیا کرے معطیاً لہا بیوی کو عطا کرے وجہ اپنا چہرہ بعض وقت یعنی پورا رات نہیں، رات کا کچھ حصہ ایسا ہونا چاہیے کہ بیوی کی طرف کیا ہے چہرہ مبارک اپنا رکھے، عملہ یا اس طریقے سے جو ہے وہ مزاجت کیا ہے واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیا بیوی کے ساتھ قریب ہو کے سونا اور رات کے کسی پہر میں اپنا چہرہ بیوی کی طرف رکھنا کیا یہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، تو مشہور فقہاء کہتے تھے کہ یہ چیز واجب ہے، المشہور بین الفقہاء رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ذالکہ مشہور یہی ہے کہ ذالکہ کہ یہ چیز کیا واجب ہے۔ سیسانی کیا فرماتے ہیں کہ وَلَكِنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ إِشْكَالٍ لیکن مشہور کی یہ بات اشکال سے خالی نہیں ہے، آگے کیا کہا وَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَحْوَطُ وُجُوبًا لیکن احتیاط واجب یہی ہے، یعنی احتیاط واجب یہی ہے کہ جب 4 بیویوں میں سے ہر ایک کے پاس سوئے گا تو کیا ہے جی قریب ہو کے سوئے گا اور چہرہ مبارک بھی کیا ہے بیوی کی طرف رکھے گا، ٹھیک ہو گیا، جواب واضح ہو گیا۔ یختص وجوب المبیت یہ جو ابھی ہم مبیت کی بحث کر رہے ہیں یہ خاص ہے بزوجت الدائمہ اس بیوی کے ساتھ جو کیا ہوتی ہے دائمہ والی ہوتی ہے، فلیس للمتمتع بها هذا الحق پس جو متع والی بیوی ہوتی ہے اس کے پاس اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا،
सवाउन कानत वाहिदतन अम अक्सर, चाहे अक्द मुतवली एक बीवी हो या एक से ज़्यादा हो। यानी हमने एक मुतबर बंदे से जो है वो ये इसकी वजह सुनी, इल्लत सुनी कि ये जो अक़द दायमी वहाँ पे नहीं पढ़ा जाता, अक़द गैर दायमी पढ़ा जाता है, उसके पीछे वजह यही है कि ताकि जो है वो तकवा क्या रहे, बाकी रहे। बर यजूज़ लिज़्ज़ौजते, ज़ौजा के लिए जायज़ होता है कि अंतहा बहक़्क़हा फ़िल मबीत इला ज़ौजिहा, कि अपना जो उसका मबीत का हक़ है ना वो हिबा कर दे, किसको, अपने शोहर को। अच्छा, हिबा कैसे करे, बेइवज़िन, पैसा भी ले ले, ठीक है, ये उसकी जायज़ है। उसकी 2-3 बीवी हैं, तो कि ठीक है जी आज रात अब मेरे पास ना सोएं, लेकिन 1000 क्या मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है जी, एवज़ के साथ या बगैर एवज़ के, दोनों तौर पे जायज़ होते हैं। फ़यकून लहुल ख़ियार, बस शोहर के पास ये फिर इख्तियार आएगा, किस बात में, कि बैन कबूल व अदम, उसकी मर्ज़ी है कि इसे कबूल करे या कबूल ना करे। फ़इन क़ाबिला, अगर उसने कबूल कर लिया, फिर क्या है, सारफ़ लैलत हो, तो ये उसकी अपनी रात हो जाएगी, ठीक है जी, उसने बीवी से ले ली ना रात, फिर वो अपनी रात को जो है वो सर्फ करेगा फ़ीमा यशा, जहाँ पे चाहेगा, अपनी रात होगी, उसकी मौजें होगी, ठीक है, अपनी रात को जहाँ चाहे जो है वो सर्फ करे। और वालहा यानी बीवी के लिए ये भी जायज़ है कि अंतहा बा लैलतहा लिज़र्रतिहा, कि वो अपनी रात अपनी सौकन को दे दे, यानी डील किससे करे, अपनी सौकन से करे। लेकिन जब सौकन से उसकी डील हो रही है तो चूंकि ये शोहर का भी हक है ना, तो इसमें क्या है, शोहर क्या होना चाहिए, राज़ी होना चाहिए, शोहर की रज़ायत के साथ ये अपनी सौकन से डील करे, पैसे वगैरह के जरिए या बगैर पैसे के, कि ये रात जो है वो तुम्हारी हो जाएगी, मैं क्या है पीछे हट रही हूँ। तो फ़यसीरुल हक़्क़ु लहा, तो अब यहाँ पे अगर इसने अपनी सौकन को यह हक दे दिया, तो अब यह हक किसका हो जाएगा, उस सौकन का हो जाएगा। यानी वो सौकन कहेगी कि भाई एक रात तो तुमने मुझे देनी थी, दूसरी रात जो तुम्हारी दूसरी बीवी वाली है ना, उससे वो रात भी क्या है मैंने ले ली है, लिहाजा दूसरी रात भी क्या है इधर ही तशरीफ़ लेकर आए। फ़यसीरुल हक़्क़ु लहा बिक़बूलिहा, तो बस ये हक किसके लिए हो जाएगा, लहा, उस बीवी के लिए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, बिक़बूलिहा, इस कबूल करने के सबब से। ला यसबत हक़्क़ुल मबीत लिस्सगीरत, सगीरा से मुराद नाबालिग बीवी, जो नाबालिग बीवी होती है उसके लिए हक़ मबीत साबित नहीं होता। इसी तरीके से जो मजनूना होती है उसके लिए हक़ मबीत साबित नहीं होता, लेकिन कब, हाल जुनूनिया, जब जुनून की हालत में है। वला लिन्नाशिज़त, और जो बीवी नाशिज़ा हो गई है, ठीक, आगे नशूज़ की बहस आएगी कि बीवी कैसे नाशिज़ा होती है, जो घर से बाहर शोहर की मर्ज़ी के बगैर जाती है और हक़ इस्तिमसाह से इनकार करती है। वयस्को तो बेसफ़र है, ये जो हक़ मबीत है ये सफ़र की वजह से क्या हो जाएगा, साकित हो जाएगा। अगर एक बंदा सफ़र पे चला गया, रात को जो है वो लेट आया घर वापस, और फ़र्ज़ करें दरवाज़ा भी नहीं खुला, बाहर खड़ा रहा, तो ये वजूद क्या उसके ऊपर साकित हो जाएगा। लेकिन वलैसा लहू क़ज़ा, इसके लिए क़ज़ा नहीं है। आ जाए जी, अच्छा ये पूरा कर लेते हैं जी। युस्तहब्बु तख़सीसुल बिक्र अव्वल उर्सिहा बिसब्इ लयाल, अब यहाँ पे ये मसला है कि जब इंसान शादी करता है, तो अगर वो बाकरा खातून से शादी करे तो पहली जो 7 रातें हैं वो बीवी के साथ खास करना क्या है, ये मुस्तहब होता है, 7 रातें, ठीक है जी। यानी ये नहीं है कि शादी हुई 2-3 रातों के बाद वो अपने घर चली गई पैक के, उधर रातें गुजारी, यानी 7 रातें जो पैकेज है, इसे क्या कहते हैं, फिक का हनीमून पैकेज, ठीक है, कि ये मुस्तहब है कि जो बाकरा खातून है जब इसकी शादी हो अव्वल और से, यानी इसकी जो पहली जो बाकरा होगी उसके साथ क्या करे, सब अलयालिन, के यानी शादी के शुरू में, युस्तहब्बु तख़सीसुल बिक्र अव्वल उर्सिहा, यानी जब पहली शादी के शुरू में, अव्वल माना शुरू में, यानी शादी के शुरू में फ़कत, बाद में नहीं, शादी के शुरू में जो बाकरा के लिए जो है वो 7 रातें खास करना क्या है, मुस्तहब होगा, कि 7 रातें मुसलसल क्या उसी को दे। उसकी दूसरी बीवी है, तीसरी बीवी है, फिर उनको यह हक देना क्या वाजिब नहीं होगा, ठीक है, पहली 7 रातें नई बीवी के लिए। और बस सैयद, और अगर वो उसने जो है वो शादी किया सैयद से, यानी बाकरा खातूनी से सैयद थी, तो उसके लिए कितना मुस्तहब है, बेसलासिन, उसके लिए 3 रातें क्या हो जाएंगी, उसको 3 रातें देना मुस्तहब हो जाएगा। ततफज़लान बिसालिका अला गैरिहिमा, बेजालिका यानी ततफज़लान, ये 2 बीवियां यानी दोनों जो हैं वो बाकरा और सैयद, बाकरा और जो सैयद है वो फजीलत रखती हैं, बेजालिका इस वजह से, यानी इनकी पहली शादी हो रही है, शुरू की शादी है, इस वजह से वो फजीलत रखती हैं अला गैरिहिमा, अपने गैर पे, यानी जो बाकी बीवियां उनके ऊपर फजीलत किनको मिल जाएगी, इनको मिल जाएगी, यानी पूरी 7 रातें जो है इस नई बीवी को मिल रही हैं। वला वाजिब अलैहि, और इसके ऊपर वाजिब नहीं होता कि अन यक़ज़ी तिल्का लयाली, कि ये जो रातें हैं, पहली जो 7 रातें 3 रातें, ये किसके पास गुजारे, लिन्निसा साबिक़ात, जो उसकी पुरानी बीवी हैं, साबिक़ात जो गुज़श्ता बीवी हैं उनके पास गुजारना क्या ये वाजिब नहीं होता। इज़ा अरादा शुरू फिल किस्मत, एक बंदा जो है वो किस्मत को क्या शुरू करना चाहता है, किस्मत शुरू करने वाले कौन होते हैं, 2 शादी वाले होते हैं ना, ठीक है, तो किस्मत को शुरू करने में क्या है, सही सानी के मुताबिक कानून क्या है कि
एक रात जिसके पास गुजारेगा तो फिर तरतीब चल पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये बहस है कि किसके पास एक रात गुजारे, ठीक है। चारों बीवियां क्या इंतजार कर रही हैं, अभी कहाँ से शुरू करें। इब्तदा में क्या कोई कानून है कि पुरानी के पास गुजारे, नई के पास गुजारे, क्या कानून है। कहते हैं कि इज़ा अराद शुरू फिल क़िस्मत बैन निसाई कान लहुल इब्तदा बिअय्यि मिनहुन्ना शाअ, ये शोहर के पास क्या इख्तियार है, कान लहू शोहर के पास इख्तियार है कि अल इब्तदा बिअय्यि मिनहुन्ना को उनमें से जिससे चाहे क्या है इब्तदा करे। व इन कान औला वल अहवत इस्तिहबाबन, अगरचे बेहतर है बल्कि एहतियात मुस्तहब क्या है, अब तायीनो बिल कुरा, कि कुरा डाले कि जिसका नाम निकलेगा वहां से क्या करेंगे हम इब्तदा करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे जिसका निकलेगा उसकी इब्तदा होगी। तो सहाब व तस्वियत बैन ज़ौजात, ये तो क्या था, हक के कसम तो वाजिब था बीवियों के दरमियान। मुस्तहब क्या है, क्या कहें कि मुस्तहब है कि बीवियों के दरमियान क्या है, तस्विया बराबरी रखे, किस में, फिल इन्फाक, खर्चे में बराबरी रखना वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। वल इल्तिफात, और तवज्जो में बराबरी रखे। व तिलाकत वजह, और तिलाकत वजह किसे कहते हैं, अच्छे चेहरे से बात करना, शाश बशाश होके बात करना, इसमें भी बराबरी रखे। वल मुवाक़ात, जिमा में भी क्या है बराबरी रखे। और क्या मुस्तहब है कि अन यकूना फी सबीहत कुल्लि लैलतिन इंद साहिबतिहा, इसका क्या मतलब होगा कि हर रात की जब भी सुबह हो, तो ये नहीं है कि सुबह जैसे होती है ये वहां से क्या कर जाए फरार कर जाए, ये नहीं है, ठीक है। बल्कि मुस्तहब क्या है कि हर रात की जो सुबह होगी वो इंद साहिबतिहा, जिसके पास रात गुजारी है सुबह भी क्या उसके पास गुजारे, नाश्ता के बगैर क्या वहां से ना जाए, बल्कि नाश्ता भी हो जाएगा, दोपहर का खाना भी हो जाएगा, सारा अगली रात जब तक शुरू नहीं होती, यानी ये मुस्तहब हो जाएगा कि पूरी रात के साथ साथ क्या है जो सुबह है वो भी क्या उसके साथ क्या गुजारे। हाँ जी, सबक सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।